خاتم کا معنی اس معنی میں نہیں لیتے کہ وہ ختم کرنے والے ہیں صحابہ شریعت انبیاء کو، ٹھیک ہے؟ کون لیتے کون لینے میں؟ سوری ریپیٹ کرنا اپنی بات، میری ذہن سے نکل سمجھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صرف صحابہ شریعت انبیاء کو ختم کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ آپ کا عقیدہ جماعت کا نہیں ہے؟ یہ آپ نے کہاں سے عقیدہ لیا؟ یہ مطلب ریفرنس کیا دیا آپ نے اس کا؟ آپ اپنا عقیدہ بتائیں نا، میرا عقیدہ جماعت کا عقیدہ نہ بتائیں۔ دیکھیں میں نے جب سوال کیا تھا، میں نے سوال یہ کیا تھا، میں سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ سوال سمجھ لگے۔ ویسی ہو جائے گی، کج ویسی ہو جائے گی، مجھے میرا پھر سے میں سوال ریپیٹ کر دوں۔ عمر بھائی یہ بتائیں، آپ اپنا عقیدہ بتائیں نا، جماعت کا عقیدہ۔ میں اپنا عقیدہ بتانے لگا ہوں، میں اپنا عقیدہ بتانے لگا ہوں۔ ہاں، کیونکہ آپ نے الرسل کے اندر الف لام لکھا ہوا دیکھا تو آپ نے کہا کہ اس سے مراد تمام کے تمام رسول آتے ہیں۔ میں نے وہ سوال آپ کے اوپر رکھا تھا کہ جماعت کا یہ عقیدہ ہے، اگر تو جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو مجھے بتا دی، میں اس کے سوال کروں گا ہی نہیں میرے بھائی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان نبیوں کے خاتم ہیں جو صحابہ شریعت تھے، جو غیر شرعی نبی تھے، غیر تشریعی نبی تھے یا ذل اور بروز والے نبی تھے، ان کے خاتم نہیں تھے۔ یہ مجھے بتا دیجیے گا اپنی ٹرم میں، تو میں یہ سوال نہیں کروں گا کہ بھائی جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بات سنیں، دیکھیں دو چیزوں کو آپ مکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت ہے ٹھیک ہے نا، الرسول، تو اب الحمدللہ رب العالمین بھی میں نے آپ کے سامنے دلیل رکھی تھی، کیا وہاں پر تمام تعریفیں اللہ کے لیے نہیں ہیں؟ وہاں پہ آپ کیا کرنا چاہیں گے اس کا مطلب؟ میرا تو بھائی جان یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ بھی الف لام آ جائے وہاں پہ مراد صرف ایک ہی معنی لیا جائے گا۔ میرا تو نہیں ہے یہ عقیدہ، آپ کا عقیدہ ہے نا، آپ نے لیا، آپ نے استدلال لیا نا۔ تو سمجھانے کی کوشش کرو، تو کیا آپ وہاں پر یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ کچھ انبیاء اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے یا کچھ انبیاء قتل ہو چکے ہیں یا وفات پا چکے ہیں؟ ایسا ہی ہے؟ وہاں پہ ترجمہ میں کرتا ہوں، آپ بتائیے گا کہ یہ ترجمہ آپ نے صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ محمد نہیں ہے صرف ایک رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر گئے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت سے کس چیز کا لفظ ہے؟ یہ کس چیز کا؟ میں الرسل کا ترجمہ کرتا ہوں بہت سارے رسول، بہت سارے۔ اس کی استدلال پیش کر دیں آپ ذرا، اس کا کہاں سے آپ نے یہ معنی لیا؟ کوئی ایسی کوئی آیت پیش کر دیں جس میں نے آپ کے الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں جی، جیسا کہ میں نے سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ یہودی جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے سچے انبیاء کا قتل کیا کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، وہاں پہ بھی النبیین کے ساتھ الف لام ہے، تو اس سے یہ معنی نہیں نکال سکتے کہ یہودی جو تھے وہ تمام کے تمام انبیاء کا قتل کرتے تھے، لیکن بعض کا کرتے تھے۔ اس سے میں نے یہ استدلال نکالا کہ الف لام ہو بھی تو اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہاں پہ تمام کے تمام کا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ تو قرآن نے ہمیں خود بتا دیا کہ الف لام ہو بھی نا تو پھر بھی تمام کے تمام کا معنی نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے استدلال آپ کو دیا تھا۔ دوسری بات، آپ نے بھائی رک تو جائیں، ہاں اسی طرح تو کیا میرے ایک سوال آپ کے یہاں پہ دیکھیں، میں نے وہی کہا نا چھوٹی چھوٹی بات کرتے ہیں، تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کوئی پہلے کب انبیاء تھے جو زندہ ہیں؟ آپ یہ بھی مانتے ہیں؟ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رفع کر لیا۔ میرے سوال کا پھر سے جواب دیں، آپ میں یہ بتانے مانتے لگا، ہیں؟ میری بات انٹرفیئر نہیں کریں عمر بھائی، دیکھیں اس طرح کا آپ کرنا شروع کر رہے ہیں۔ سوال میرا پیش کر دیں، میں آپ کی بات کے اندر بولوں گا تو پھر مجھے کہیے گا ساحل کا لوں، آپ میری بات کو بول رہے ہیں۔ ساحل صاحب میں آپ کو پھر سے سوال پیش کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل بھی کوئی انبیاء تھے جو وفات نہیں پائے، یا صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک وہ واحد رسول ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں؟ کیا آپ کا یہ عقیدہ؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا ہی بتایا، پھر وہ آیت کو کہاں پہ لے کے جائیں گے جہاں پہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول؟ وہاں پر آپ کیا مطلب لیں گے وہاں پر؟ کیونکہ جب وہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی باقی تھے، انہوں نے ابھی دنیا میں آنا تھا، اس لیے وہاں پہ بھی تمام کے تمام معنی نہیں پائے جا سکتے۔ اچھا، تو مطلب وہاں پہ ڈفرینٹ معنی لے رہے ہیں آپ؟ یہاں پر دونوں جگہ تمام کے تمام معنی نہیں ہیں، بالکل سیم کانٹیکسٹ ہے، سیم کانٹیکسٹ، دونوں جگہ سیم معنی نہیں ہے، معنی لے رہے ہیں۔ دیکھیں بات سنیں، سیم معنی میں کہہ رہا ہوں، سنیں میری بات، یہی میں بتا رہا ہوں۔ اگر وہاں پر آپ یہ معنی وما محمد الا رسول کے آپ معنی یہ لے رہے ہیں کہ
کچھ لے رہے ہیں یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اکثر رسول گزر چکے ہیں، تو وہاں پر بھی یہی معنی لینے چاہیے نا، کیونکہ بالکل بالکل وہی لینا وہی لے رہا ہوں میرے بھائی، وہی کون کہہ سے رہا جو ہوں. رسول ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے زندہ ہیں، اگر ہم وہاں پہ بھی تمام کے تمام رسول وفات یہ سمجھنے والی بات ہے نا، میں بتاتا یہ ہوں سمجھنے والی بات ہے نا. وہاں پر بھی پھر آپ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی انبیاء عمر بھائی مجھے بتانے تو دینا. چلیں بتائیں. میں بتا دوں مجھے وہاں پہ بھی ہم الرسل کے اندر تمام کے تمام رسول نہیں لیتے، کیونکہ ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے وقت جب وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو وہ زندہ موجود تھے. اس وجہ سے اگر ہم تمام کے تمام رسول وفات کے معنی میں لیں گے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ جب یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے، کیونکہ آیت تو یہی کہہ رہی ہے جیسا کہ آپ کا عقیدہ ہے عمر بھائی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ زندہ موجود غلط تھے. بیانی کر رہے ہیں یہاں پہ، المائدہ کی بات کر رہے ہیں، ادھر غلط بیانی کر رہے ہیں یہاں بھائی پر. مانی آپ خاموش رہے مانی بھائی. ہاں جی، ان کو جب غلط بیانی کر رہے ہو نا آیت کا ترجمے کے ساتھ. مجھے پتا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں. عمر بھائی سے بات کر کے پھر آپ آگے آ جائیے گا. تھینک یو. عمر بھائی جب یہ وما محمد اللہ رسول جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے کہ یہ وفات پا چکے تھے؟ نہیں، وہ تو زندہ تھے نا، ظاہر سی بات ہے. تو پھر آپ تمام کے تمام معنی کیسے کر سکتے ہیں جب وہ زندہ تھے؟ تو پہلے کا ورڈ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بات ہے. وہی بالکل دونوں آیات کو آگے پیچھے رکھیں، سیم کانٹیکسٹ ہے. میں سیم کانٹیکسٹ کے اندر میں لے کے چل رہا ہوں، آپ نہیں لے کے چل رہے. وما مسیح المسیح عیسیٰ ابن مریم. بات سنیں ساحل صاحب، دیکھیں بات سنیں. جی جی آپ کانٹیکسٹ کے حساب سے بات کریں نا، ون بائی ون. ایک آپ اپنی بات پوری کر لیں. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک آیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو کیا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہاں پہ سیم معنی لیے جائیں گے یا ڈفرینٹ معنی لیے جائیں گے؟ پہلے یہ آپ بتا دیں. میں بتاتا ہوں. سیم معنی میں لے رہا ہوں، آپ نہیں لے پائیں گے سیم معنی. اچھا، ہم کیسے نہیں لے پائیں گے؟ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے. میں بتاتا ہوں. جب یہ آیت سورہ مائدہ کی وما مسیح المسیح عیسیٰ ابن مریم کہ مسیح نہیں بس اللہ کے ایک رسول، ان سے پہلے تمام کے تمام رسول وفات پا چکے. تو اگر ان سے پہلے تمام کے تمام رسول وفات پا چکے تو کیا حضرت عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے یا وفات پا چکے تھے؟ نہیں، وہ ان سے پہلے تھے بھائی. ان سے پہلے تمام رسول. پہلے ترجمہ کریں، پھر ترجمہ کریں، آپ ترجمہ کریں. میں ترجمہ کر بس. اچھا، یہ مل مسیح ابن مریم والی ہے 75. اچھا، مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تو ہے. اس سے پہلے بعد میں نہیں، اس سے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے. ٹھیک ہے، پہلے سب کے سب رسول تھے، سب کے سب گزر چکے. اس سے پہلے جو رسول تھے وہ سب کے سب گزر چکے پہلے، بعد میں نہیں. سب کے سب گزر چکے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے یا نہیں؟ پہلے تھے یا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے رسول تو وہ بن چکے تھے جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی بننے کے مراحل میں تھے میرے بھائی. رسول تو وہ تھے اس وقت بھی. دیکھیں کیسے عقیدہ بچایا بھائی نے. یار بھائی نے عقیدہ بچایا. بھائی جواب تو دینا آپ. پہلے رسول نہیں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کئی کتاب میں لکھا ہوا ہے کسی میں. قرآن پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے قرآن پاک نازل ہو گیا تھا. قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا، لیکن رسول تو آپ تمام کے تمام لے رہے ہو نا میرے بھائی. میں تو نہیں لے رہا تمام کے تمام. پہلے کس سے جواب مجھے نہیں دینا، جواب آپ کو دینا ہے میرے بھائی کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے رسول بنا دیے جا چکے تھے جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی بننے کے مراحل میں تھے، تو اگر آپ یہاں پہ الرسل کے اندر تمام کے تمام رسول داخل کرتے ہیں، پہلے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بن چکے ہیں جب حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی نہیں رسول تھے. چلے مان لیا آپ کی بات، بن چکے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے رسول بن چکے تھے. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا، آخری تھا. تو 1,24,000 کیسے آ گئے اس کے بعد؟ ہاں دیکھا، اب ہم ٹاپک کو ڈیورٹ کریں گے کہ ہم لیکن میں آپ کو جواب دوں گا. ایسا نہیں کروں گا کہ میں آپ کو جواب نہ دوں. مانی بھائی بے فکر ہو جائے، پریشان نہ ہو آپ.
آپ نے چونکہ ابھی جو ہمارا موضوع ہے اس کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو میں نہیں بدل رہا، آپ نے میں بدلا. بتاتا ہوں دیکھیں میں نے بدلا ہوتا نا، میں نے بدلا ہوتا، میں نے اپنی دلیل دی ہے. دلیل یہ دی ہے کہ جو آپ الرسل کے اندر تمام کے تمام شامل کر رہے تھے، میں نے اس کے اوپر دلیل دی ہے. اب آپ نے اس کو چینج کر کے اس بات کے اوپر لے آئے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کو خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا، وہ تو آخری نبی بن گئے، پھر باقی رسول کیسے آ گئے؟ یہ آپ کا اب سوال ایسے آ رہا ہے، سمجھ رہے ہو آپ؟ تو میں آپ کو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ کہہ دیا تھا کہ ہاں خاتم النبیین کون ہے؟ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، کہ کون ہوں گے جو آخری رسول ہوں گے، آخری نبی ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس وقت. لیکن جو بعثت تھی وہ ہوئی آخر میں سب سے، لیکن جو نسبت تھی، جو منصب تھا، وہ مل چکا تھا ان کو تب بھی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے. اب میں حدیث مبارکہ کی طرف جا رہا ہوں تاکہ آپ نے اس بات کو کھولا ہے، تو اگر کہیں گے تو میں نہیں جاؤں گا. عمر بھائی آپ کی مرضی ہے. عمر بھائی ان کی بات کی وجہ سے میں وہ خود ہی اپنی بات کے اندر وہ ہوں. ٹھیک ہے جی عمر بھائی. یہ نا دیکھیں بات سنیں، اب آپ نیچے بھی ٹاپک جو ہے نا لوگ کہہ رہے ہیں کہ چینج ہو گیا. دیکھیں بات سنیں، آپ سے میں نے جو سمپل سی بات کی تھی نا، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ الف لام کے ساتھ جو ہے نا تمام رسول جو آتے ہیں اور وہ فٹ بھی بیٹھتا ہے ترجمہ. جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں نا کہ کچھ گزر گئے، وہ فٹ نہیں بیٹھتا. پھر اب بات یہ آ گئی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ خاتم النبیین کے متعلق آپ نے فرمایا ہمارا عقیدہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنے والے ہیں تمام انبیاء کے. اب اس کو کانٹیکس میں آپ نے گھمانے کی کوشش کی. لیکن جب میں نے آپ سے یہ بات پوچھی ہے کہ سورہ مائدہ اور سورہ آل عمران کی جو 75 اور 145 کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے 1 to 1 کمپیئر کیا جائے تو ایک ہی معنی کیے جائیں گے. آپ وہاں پر معنی کچھ اور کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معنی کچھ اور کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معنی کچھ اور کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ ثابت کریں کہ کوئی اور انبیاء بھی زندہ ہے، تو اس پہ آپ کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں بات سنیں، اب میں ایک اور بھی آپ کے سامنے آیت پیش کر دیتا ہوں. اسی پر رہیں گے، پہلے اس کو مکمل کر لیں. دیکھیں بات سنیں، سننے والوں نے پتہ کر لیا، سننے والوں نے پتہ کر لیا. عمر بھائی میرے ابھی اس کے اوپر اور سوال ہے نا. دیکھیں سوال تو پچھلے 130 سال سے آپ لوگوں کے اوپر. عمر بھائی ایسا نہ کریں عمر بھائی. عمر بھائی پلیز دیکھیں، اگر میں آپ کے پاس میں نا کام پہ بیٹھا ہوں، مجھے تقریباً 45 منٹس ہو گئے. ٹھیک ہے، میں ابھی نا مائک جو اپنا نا نیچے خالد بھائی کو دیتا ہوں کیونکہ میں اپنے کام پہ بیٹھا ہوا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں 45 منٹس آپ جب آپ کو ٹائم فری ہوگا پھر مجھے بتائیے، میں دوبارہ آ جاؤں گا. خالد بھائی سے کر لیں، خالد بھائی سے یا احمد اوپر. میں عمر بھائی سے بات کرنے آیا ہوں. میرے بھائی ہو کیا ہو گیا آپ کو؟ اچھا میں آپ سے دوبارہ بات کر لوں گا اس ٹاپک پہ. میں تھوڑا سا مصروف ہو جاؤں گا. عمر بھائی کوئی مشکل نہیں. دیکھیں بات سنیں، میرے پاس صرف 12 منٹ ہے. ٹھیک ہے، 12 منٹ میں بات ختم نہیں ہو پائے گی. میں آپ کو جو آپ نے بات کری ہے، دیکھیں ہمارے سب کے عقیدے ایک ہی ہیں. ہم لوگوں کے آپ کی طرح اختلاف نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ نبی بن کر آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے. ایسی بات نہ کریں عمر بھائی، پھر وہاں پہ مجھے سوال کرنا پڑ جاتا ہے. یار نہ کریں نا ایسے. ختم کرنا تو چھوڑ دینا. سنو تو صحیح، خالد بھائی آپ اویلیبل ہو؟ خالد بھائی آر یو اویلیبل؟ وہ ہیں فرد بھائی ہیں، احمد بھائی ہیں. فرد بھائی ہاں ٹھیک ہے. میں میرے پاس 12 منٹ ہے. ٹھیک ہے، میں آپ سے دوبارہ بھی بات کر لوں گا. ساحل بھائی آپ بات کر لو ان سے، کوئی ویسی بات نہیں ہے. ہم سب لوگوں کا عقیدہ ایک ہی ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے امتی بن کر آنا تھا نعوذ باللہ، تو ہمارا کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ہے. ہم سب ایک ہی عقیدہ مانتے ہیں کہ انہوں نے نبی بن کر آنا. آپ بتا دیں، آپ بتاتے ہیں. میں چونکہ ہماری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفع و نزول یا وفات حیات مسیح کے اوپر آپ سے بات ہو رہی ہے تو وہ میں آپ سے کروں گا. باقی دوسرے بھائی اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو میں ان سے الگ سے ایک بات رکھنا چاہوں گا، وہ اگر جواب دینا چاہیں مجھے تو ٹھیک ہے. آپ ان سے بات کر لیں، ان سے بھی بات کر لیں. میں ابھی تھوڑا سا بزی ہو گیا ہوں، میرے پاس صرف 12 منٹ ہے یا 11 منٹ رہ گیا. ٹھیک ہے، آپ ان سے کوئی بھی ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں. خالد بھائی آپ نے کرنی ختم نبوت پہ کر لیں. پھر ہاں ختم نبوت پہ کر لیں. مہمان کی مرضی ہوتی ہے. مانی بھائی یہ کام نہ کریں یار. ہمارا جو مین ہمارے اندر اختلاف ہے جس بنیادی، اسی پہ کریں گے. دیکھیں میں اختلاف بتاؤں، میرے نزدیک جو اختلاف ہے میں بتا دوں. ٹھیک ہے، میں مانی بھائی ٹھیک ہے عمر بھائی. عمر بھائی شکریہ. ہم دوبارہ بات کر لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کیا آپ کا اور ہمارا مین بنیادی اختلاف کیا بتا دیں. مانی بھائی اگر آپ ختم نبوت کے اوپر اختلاف کی بات کرتے ہیں نا، تو میرے نزدیک ختم نبوت کے اوپر ہمارے 3 اختلاف ہیں. ٹھیک ہے، پہلا اختلاف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، آخری نبی. لیکن
جماعت احمدیہ کے نزدیک وہ خاتم النبیین اور آخری نبی جو ہیں وہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب ہیں. یہ ختم نبوت کے اوپر میرا پہلا اختلاف ہے. استغفر. بھائی جان میری بات تو کمپلیٹ کرو آپ. خاتمے والا صاحب وہ کہتے ہیں, وہ پنجابی کہتے ہیں کروں میں وہاں تسنے تسی دیو. آپ جماعت احمدیہ کا عقیدہ کس طرح پیش کر سکتے ہیں جی؟ میں اختلاف اپنا اختلاف کی بات کر رہا ہوں برو. کیا ہو گیا؟ غلط اختلاف پیش کیا نا آپ نے. نہیں اگر میں اپنا اختلاف ہمارا عقیدہ ہی نہیں. وجہ تھی میں عمر بھائی کے علاوہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا کہ ہر کوئی بولے گا. نہیں کوئی نہیں بول رہا, آپ ڈیسائیڈ کریں. اور فرد بھائی آپ نے کرنی یا احمد اوپر جو جس نے کرنی بتا دے ایک بندہ. جزاک اللہ. بولے گا کس نے کرنی؟ مجھے مانی بھائی مجھے کہا گیا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. مجھے دیکھیں آپ کے سامنے کہا گیا ہم نے اپنا عقیدہ خود بتانا ہے, آپ نے نہیں بتانا. نہیں میں نے اختلاف جو بولا, میں نے جو اختلاف کیا ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اپنے اختلاف کے اندر. یہ کہا گیا مجھے. آپ عقیدہ بتائیے گا مانی بھائی, آپ عقیدہ بتائیے گا, لیکن جو میں نے آپ کو بتا دوں, میں کلیئر کر دوں نیچے سننے والوں کے لیے کہ احمدیوں کا عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بھی ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے. مانی بھائی ابھی میں جو مجھے میرے اختلاف کے اوپر جو مجھے الزام تراشی میرے پہ کی گئی ہے, میں اس کو ثابت کرنے کی گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے. نہیں آپ اس کے اوپر قرآن سے آپ قرآن میں بات کرتا ہوں. میں نے اختلاف کیا نا میرے بھائی. آپ نے کہا ہے کہ آپ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں. میں نے کہا یہ غلط عقیدہ ہے, یہ آپ ہماری طرف کیوں جھوٹ منسوب کر رہے ہیں؟ بھائی جی میں کرتا ہوں, میں بتاتا ہوں. فرد بھائی آپ نے مرزا صاحب کی کتاب تھی تذکرہ شہادتین پڑھی ہے؟ پڑھی. اس کا پیج نمبر 35 نکالیے گا پلیز. فرد بھائی وہ پہلے وہ چاہ رہا ہے کہ قرآن سے اور ادھر سے ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا ہے, آپ اس کو موقع. بھائی جان میں اپنا عقیدہ جب ثابت کروں گا تو میں انہوں نے میرے اختلاف میرا بھائی ہمارا تو بھائی بنیاد ہماری جو ہے نا, اگر قرآن سے دیکھ لیتے ہیں, اگر نہیں ہوگا قرآن سے کوئی چیز ملے گی تو پھر حدیث کی طرف چلے جائیں گے. مانی بھائی اگر ادھر سے بھی نہیں ملے گی تو پھر مرزا صاحب کی کتابوں مانی بھائی ایسا مہمان کو ایسے تو نہیں نہ کرتے. مہمان کے سامنے آپ ایسا کریں گے تو کیسے؟ میں نے اپنا بتایا کہ ختم نبوت. فرت بھائی یار بولنے تو دو یار مجھے کم از کم. میں نے کہا تذکرہ تو شہادتین کا صفحہ بتا دیں. جزاک اللہ. مانی بھائی پہلے یہ الفاظ ٹھیک کریں, ختم نبوت ہے یا خاتم النبیین ہے؟ نہیں ان کا ختم نبوت ہے, ہمارا خاتم النبیین ہے. نہیں قرآن کے حساب سے تو خاتم ہے, ان کا جو ختم نبوت ہے یہ ثابت کرے کہ یہ تو نہیں کر سکتے نا. قیامت تک کا میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے جی مانی بھائی دیکھیں میں بیٹھا ہوں نا ادھر. ہاں ٹھیک ہے. کہنے بتائیں یہ ختم نبوت کا جو قرآن مجید سے یہ کہاں پہ لکھا ہوا ختم ہے؟ میں انشاءاللہ جو میں بات کہوں گا نا, جو بات میں کہوں گا میں انشاءاللہ اس کو ثابت کر کے جاؤں گا. ویسے نہیں جاؤں گا. آپ سمجھے نہیں ہے. F16 بھائی بات سن لیں آرام سے. مطلب ہر بندے نے الگ الگ کر کے بات کریں آرام سے, لڑائی نہیں ہوگی. ایک ہوتا ہے خادم اور ایک ہوتا ہے خدم. اب میں کہوں گا خدم کہاں لکھا ہوا, میں ثابت کروں گا وہ الفاظ جو خادم ہے وہی خادم ہے. خاتم النبیین ہے, ختم نبوت نہیں ہے. قرآن مجید میں ہے ختم نبوت یا خاتم النبیین ہے؟ آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی؟ ہاں جی بتائیں جی, قرآن مجید میں کیا الفاظ لکھا ہوا, خاتم النبیین یا ختم نبوت؟ F16 بھائی کہیں پہ میں نے یہ آپ کے سامنے دعویٰ کیا ہو کہ ختم نبوت کے جو ایگزیکٹ 2 الفاظ قرآن میں موجود ہیں, کہیں کہاں پہ میں نے ابھی آپ نے دعویٰ کیا, میں دعویٰ پورا کروں گا. آپ ابھی یہ الفاظ پہ میں نے کہا جو چیز میں بولوں گا, جو میں عقیدہ بتاؤں گا میں اس کو ثابت کروں گا. میں نے عقیدے کا نہیں پوچھا, میں بھائی آپ ہر چیز کو بھائی آپ تو آئے ہیں لڑنے. عقیدہ میرا میں نے پوچھا, اگر آپ تو آئے ہیں لڑنے تو آپ کے لیے ایک ہلکی سی جو کہتے ہیں نا, کچھ بیسی کو چھوڑ دیں. ایک منٹ, کچھ بیسی کو چھوڑ دیں, مجھے بتائیں کہ F16 مانی بھائی F16 بھائی کو چھوٹی سی پھکی دینے کی ضرورت ہے مجھے. نہیں پھکی کسی نہ وہ آپ کو دے رہے نہ آپ دیں, ٹھیک ہے. پھکی اپنی چھوٹی سی بات کروں گا, لمبی بات نہیں کروں گا. میں کہتا ہوں 2 لائنوں کی بات رہنے دیں. ہم ٹاپک پہ آ جائیں, بات کروں گا. خادم صاحب آپ ابھی جون سے نا آپ کو پھکی ایسی پڑے گی کہ الٹ کے جا کے اپنی بروڈ میں نہیں چھوڑ دیں. وہ پھکی دے گا پھر آپ پھکا دیں گے, فائدہ کوئی نہیں ہے. ہاں اس لیے بہتر ہے چھوڑ دیں پھکی, اور پھکے کو چھوڑ دیں. ٹاپک پہ آ جائیں یار. وہ ٹاپک آپ نے جو دعویٰ کیا ہے اس کا حوالہ دے فرد بھائی کو. بیچ میں میں نے دے دیا پیج نمبر 35 سارے میوٹ کر لے سارے. فرد بھائی 35 پیج نکال لیا آپ نے؟ فرد بھائی آپ نکال رہے ہیں یار؟ ہاں جی میرے پاس کتاب ہے 35 آپ نے بتایا. جی بتائیں 35 پورا صفحہ پڑھیں, نہیں تو پچھلا بھی لائن پڑھ دیں صفحہ, مجھے نہیں ایشو.
پڑھیں آپ. کتاب کے پاس جو کتاب کے اوپر جو 35 صفحہ ہے وہاں پر لکھا ہے 14ویں خصوصیت. مجھے میرے پاس جو کتابوں کا مجموعہ ہے نا وہ روحانی خزائن میں سے ہے میرے بھائی. روحانی خزائن جلد 20 ٹھیک ہے پیج نمبر تذکرۃ الشہادتین صفحہ نمبر 35 یہی ہے نا. پڑھیں شروع کریں. 14ویں خصوصیت یسوع مسیح میں یہ تھی کہ وہ باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں سے نہ تھا جی مگر بائیں ہمہ موسوی سلسلہ کا آخری پیغمبر تھا جو موسیٰ کے بعد 14ویں صدی میں پیدا ہوا. اور ایسا ہی میں بھی خاندان قریش میں سے نہیں ہوں اور 14ویں صدی میں مبعوث ہوا ہوں اور سب سے آخر ہوں. اور 15ویں فرد بھائی سب سے آخر ہوں. کیا مطلب ہے؟ 14ویں خصوصیت کے اوپر میں نے بات کرنی ہے نا. 14ویں خصوصیت یہ 14ویں خصوصیت مرزا صاحب نے کیا بتائی ہے؟ سب سے آخر ہوں. جس طرح وہ آخر کس طرح کے تھے؟ کس طرح کے بات یہ ہے کس طرح کے تھے وہ آخر. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دیا. آپ نے بتانا بھائی. نہیں انہوں نے اگر موسیٰ علیہ السلام کو ختم کیا تو پھر تو بتائیں نا ذرا. موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے کے جو سلسلہ موسوی تھا اس کے سب سے آخری پیغمبر کون تھے؟ آخری پیغمبر وہ تھے نا ٹھیک ہے کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور سلسلہ محمدیہ کے آخری پیغمبر اور رسول کون ہے؟ پھر اس کا مطلب ہے آخری پیغمبر اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ میں آخر میں ہوں. سلسلہ کے آخر میں پیغمبر لکھا انہوں نے کہ میں آخری پیغمبر ہوں. کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا 14ویں صدی میں مبعوث ہوا ہوں اور سب سے آخر ہوں. کیا ہوں آخر؟ آخر کیا ہیں؟ وہ خلیفہ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ موسویہ کے ساتھ سلسلہ محمدیہ کو مشابہت ہے. ہاں جی. اور جس طرح سلسلہ موسویہ کے آخر میں ان کی جب وہ فرقے ہو گئے تھے ان کی اصلاح کے لیے مسیح ابن مریم آیا. اور اسی خصوصیت کی وجہ سے میں بھی سلسلہ کے آخر میں آیا ہوں جب امت فرقے ہو گئی ہے. ہاں تو آخری کون ہوا؟ نہیں بات یہ ہے اس میں کہاں انہوں نے لکھا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں میں آخری نبی ہوں. میں نے کیا کہا تھا؟ آخری نبی نہیں ہے. میں نے کیا کہا تھا عمر بھائی فرد بھائی؟ میں نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں. تو یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا انہوں نے آخری نبی ہوں میں. کیا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ میں اس سلسلہ میں سب سے آخر ہوں. کس سلسلہ کا؟ اوہو برو میں اب آپ دیکھیں نا فرد بھائی دیکھیں کیا کر رہے ہیں. ابھی میں پڑھتا ہوں دوبارہ دیکھیے گا کہ میں کوئی الفاظ غلط تو نہیں پڑھتا کوئی اپنے اندر سے. 14ویں خصوصیت یسوع مسیح میں یہ تھی کہ وہ باپ نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں سے نہ تھا مگر بائیں ہمہ موسوی سلسلے کا آخری پیغمبر تھا جو موسیٰ کے بعد 14ویں صدی میں پیدا ہوا. اب اس سے مماثلت کون دے رہے؟ مشابہت کس سے ہو رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو بنی اسرائیل میں سے نہ تھا مگر کون تھا؟ آخری پیغمبر. مرزا کیا صاحب کہتے ہیں غلط سوری فرد بھائی میں اس کی یہ بات میں کاٹوں گا یہاں پہ یہ الفاظ کریکٹ کریں. دوبارہ پڑھیں اس کو. دوبارہ پڑھتا ہوں. 14ویں خصوصیت یسوع مسیح میں یہ تھی. ایک منٹ ٹھہر جائیں. یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ یسوع مسیح کون تھا بتائیں نا. نہیں مجھے آپ کی کتاب ہے وہی آپ بتانا ہے. تو پھر بند کر دیتے اس کتاب کو قرآن مجید کھول لیتے ہیں. یسوع مسیح کون ہے؟ ابھی تو میں نے اس کتاب کی جو ریفرنس میں نے پڑھا ہے 14ویں خصوصیت بات ہو رہی تھی بھائی یسوع مسیح کون ہے یہاں پہ یہ بتائیں. یسوع مسیح عیسیٰ ابن مریم. آپ بول لیں. اچھا مسیح کون تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام. ختم بات. یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے مسیح کا. وہ مسیح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں درود شریف میں آتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ تو نے حضرت ابراہیم اور اس کی آل کے اوپر فضل کیا ویسے ہی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پہ ویسے ہی فضل کر. اس مسیح کا ذکر ہو رہا ہے. سن رہے چپ کر کے. اس مسیح کو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کے اندر بھیج کے آخری مسیح اس امت کا کھڑا کر کے دروازہ بند کر دیا کہ اب یہ مسیح اس امت کا تھا اس کے بعد کوئی مسیح نہیں آئے گا اگر تو وہ پھر ہم پر کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد کہ وہ جو تو نے برکتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کی آل میں بھیجی ویسے ہی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی آل میں بھیج. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس مسیح کو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیج کے آخری مسیح کہا گیا ہے. نبی کا یہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہو رہا. یہاں پہ آخری نبی نہیں بلکہ آخری مسیح ہے.
جس طرح یسوع مسیح اب آپ غلط پڑھ رہے ہیں، اب آپ غلط پڑھ رہے ہیں. چلو جی یہ حال ہے. اچھا میں غلط پڑھ رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا یسوع مسیح کا آخری مطلب مسیح کے الفاظ، میں بتاتا ہوں. ایک منٹ ٹھہر جائیں آپ سولہ بھائی، اگر آخری مسیح کے الفاظ، بات سنیں، میں آپ کو سمجھ ہے نہیں کسی چیز کی. جو سولہ بھائی بائبل غصہ ہے نہیں نا کرنا، آپ کا سولہ بھائی غصہ قرآن، نہیں سنیں کرنا، چپ کر کے، جو بائبل ہے، غصہ نہیں کرنا. خادم علی صاحب جو بائبل ہے نا آپ کا قرآن ہے جو، سولہ بھائی غصہ نہیں کرنا. پہلے ٹھنڈے ہو، ریلیکس ہو. سنیں چپ کر کے آرام سے. یار مانی بھائی یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے اس کا؟ میں ایک سیکنڈ یار، یہودیوں بھائی ایک سیکنڈ یار، ایک سیکنڈ مانی بھائی، کی بات کر خادم بھائی، مانی بھائی، ہوسٹ بھائی، ایک سیکنڈ یار، ایک سیکنڈ یار، آپ اگلے ایک بندے کو نا انگلی نہ دے. جب وہ بات کر رہے ہیں آپ کو ہاں جی ہاں جی ہاں جی اتنی آپ تابعہ دار نہیں ہیں، اور نہ آپ اتنے اچھے ہیں جتنا آپ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. جب ایک بندہ بات کر رہا ہوتا ہے سارے نا تعصب تو بات بیٹھے پوری ہوئے کر لینا. جب آپ اس کو لکما یا مدرسے والا ہاں جی والی بات کی یہ دیکھو پرووک کر رہا ہے. مانی بھائی یہ بندہ پرووک کر رہا ہے مجھے. اسٹاپ کرے. مانی بھائی یہ بندہ پرووک کر رہا ہے مجھے. ٹو مچ بھائی تھوڑی نہیں میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں. یہ کچھ مانی بھائی یہ میں بندہ نماز پرووک پڑھ کر رہا رہا تھا، ہے کیا ہوا بھائی مجھے کے بتاؤ. ساتھ. مانی بھائی یہ بندے پرووک کر رہے ہیں یار. کوئی پرووک نہیں نہیں تم کر رہا، گالی دو ہماری گے نا، عادت تم ہی تو نہیں گالیاں پرووک دیتے کرنا. ہو. ہم تم سے بات کریں نہ میں نے کریں، کوئی تم نے گالی دی گالیاں ہے؟ دینی، ابھی تم نے اترنا مانی گالی بھائی میں نے دینی. کوئی گالی دی ہے؟ نہیں کسی نے گالی دی ہے کیا؟ نہیں اب دے نہ دے بعد میں تو دے. یار اصل میں کس لیے آیا تھا بات کرنے کے لیے. دیکھیں مانی بھائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں یا میں اپنا موقف دے رہا کر ہوں، دیتے ہو یار، ٹھیک یہ ہے. کام اچھا ہے. میں اس عمر کے بھائی سے بات کروں اندر گا، میں نے کسی سے یہ بات لکمے کرنی ہے. ہاں جی وہ فرحت بھائی آپ جی. سے کریں، وہ کنٹینیو کریں گے. وہ مائک بولیں میوٹ عمر کر رہے بھائی. ہیں مانی بھائی، میرا پرووک کر رہے ایک ہیں بندہ یار. بات کرے دوسرا اپنا میوٹ کر دے، بات ختم. صرف ایک بندہ بات اچھا کرے. بتائیے، آپ نے طریقے سے، کسی نے انمیوٹ نہیں کرنا. فرحت بھائی سے بات ہو رہی ہے، بیچ میں کوئی انٹرپٹ نہ کرے. وہ جو ان کو کرنے دیں آپس میں. اور آپ نے نا جب فرحت بھائی بات کر رہے ہوں گے آپ نے بیچ میں نہیں ٹوکنا ان کو، نہ وہ ٹوکیں گے آپ کو. بھائی میں بولتا ہی نہیں ہوں. چلیں فرحت بھائی کریں. فرحت بھائی آپ نے کرنی یا وہ کہہ رہے تھے میں عمر بھائی سے بات کروں گا. عمر ہمارے نہیں پاس فرق بھائی، اگر آپ اکیلے بات کریں گے تو میں آپ سے کر لوں گا، مشکل نہیں. کیونکہ آپ دیکھیں میں آپ کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں، آپ مجھے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. تو یہ بھائی دوسرے پرووک کر رہے تھے مجھے، اس لیے میں نے کہا. کوئی بات نہیں، پرووک ہونے کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی کچھ جی بھی نہیں کہا میں نے. شکریہ جی. فرد بھائی دوبارہ پڑھیے تحریر. ہاں جی ٹھیک ہے. ایسے ہی میں بھی خاندان قریش میں سے نہیں ہوں، اور 14ویں صدی میں مبعوث ہوا ہوں اور سب سے آخر ہوں. یہ مبعوث کس حساب سے ہوئے تھے 14ویں صدی میں؟ مسیح موعود کے حساب سے. مسیح موت نبی ہے؟ مسیح موعود مجھے یہ بتائیں، موسوی سلسلہ کے مسیح نبی تھے یا نہیں تھے؟ تھے نا. جی تو پھر مشابہت اسی طرح پوری ہوگی جب ان کو بھی خدا نے نبی کا خطاب دینا ہے. جی جی. ابھی مجھ سے ابھی آپ نے جو تحریر پڑھی آپ نے کہا مرزا صاحب جو مبعوث ہوئے تھے وہ مسیح موعود ہوئے تھے، اور مسیح موعود چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے اس لیے مرزا مسیح موعود بھی نبی ہے. اب مسیح موعود نبی ہو گیا اور سب سے آخری ہو گیا، کیا معنی؟ آپ نے جو یہ کہا ہے نا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین آخری نبی نہیں مانتے بلکہ مرزا صاحب کو آخری نبی مانتے، یہ غلط ہے. یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے فرق بھائی؟ ایک منٹ سنیں ذرا میری بات سن لیں. جی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر علیحدہ ہو کر کوئی دعویٰ کیا ہو اور آپ کی شریعت کو منسوخ کیا ہو، یا اس شریعت کے علاوہ کوئی شریعت دی ہو، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ ان کو آخری نبی مانتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. فرق بھائی جی جب کمپلیٹ کر لینا پھر مجھے بتائیے گا. تو کرنے دینا. ہاں جی کر لیں. جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہیں اور فرماتے ہیں میں وہی مسیح ہوں جس کی خبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور یہ 14 خصوصیات اسی طرح بیان فرما رہے ہیں. یہ خصوصیات ساری بیان فرما رہے ہیں کہ میں کس طرح مسیح ہوں، اور وہ ساری خصوصیات بیان کر رہے ہیں. تو آپ اس میں یہ کس طرح نکال سکتے ہیں آپ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت احمدیہ خاتم النبیین نہیں مانتی اور مرزا صاحب کو خاتم النبیین مانتی ہے؟ یہ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں؟ اس سے تو غلط نکال رہے ہیں نا حوالہ، یعنی پیش کر رہے ہیں غلط. جی کریں بات. میں نے کہا تھا کہ میرے نزدیک جو ختم نبوت کے اوپر جو 3 بڑے اختلاف ہیں ان میں سے پہلا اختلاف میں نے یہ بتایا تھا کہ میرے نزدیک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں، اور جماعت احمدیہ کے نزدیک میرا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی صاحب خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں. یہ میں نے کہا تھا. اب اس کے اوپر میں نے دلیل رکھی پہلی، ابھی میں نے اور دلائل رکھنے ہیں. پہلی دلیل یہ رکھی میں نے مرزا صاحب کی کتاب جو آپ نے ابھی خود تحریر پڑھی ہے کہ 14ویں خصوصیت یسوع مسیح میں یہ تھی
کہ وہ باپ نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں سے نہ تھا، مگر بائیں ہمہ موسوی سلسلہ کا آخری پیغمبر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد 14ویں صدی میں پیدا ہوا۔ ایسے ہی بھی مرسل من اللہ اور پیغمبر میں شامل کرتے تھے، اس لیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی جو ایک کتاب تھی ایک غلطی کا ازالہ، بڑی مشہور و معروف ہے، تو مطلب کتاب بھی نہیں ہے، چھوٹا رسالہ، آپ کو بھی پتا ہے 20-21 پیجز کا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ، میں پڑھ ہی دیتا ہوں تحریر تاکہ مجھے یہ نہ کہا جائے کہ آپ اپنی طرف سے الفاظ شامل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو در حقیقت خاتم النبیین تھے، مجھے رسول اور نبی کے لفظ سے پکارے جانے کوئی اعتراض کی بات نہیں، اور نہ اس سے مہر خاتمیت ٹوٹتی ہے، کیونکہ میں بموجب آیت و آخرین منہا بروزی طور پر خاتم الانبیاء ہوں۔ بتاتا ہوں نا، ایک منٹ ٹھہر جائے ذرا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سارے جو دنیا کو، یعنی یہ کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں انگیخت کرتے ہیں نا، وہ صرف لفظ نبی سے اور خاتم النبیین اور یہ وہ، نہ آپ کو احادیث کا پتہ ہے، نہ آپ کو جماعت احمدیہ کے عقائد کا پتہ ہے، نہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کا پتہ ہے، اور آپ نے یہ چند لفظ، میں آپ سننے ذرا کی، آپ بات نہیں کرنی، چند لفظ آپ نے سیکھے ہوئے ہیں اور وہ بتاتے ہیں۔ میری بات سنیں ذرا، میں میوٹ کر لوں یا میوٹ نہ کروں، یہ بتا دیں۔ میوٹ کر لیں، میں جب میں میوٹ کروں گا تو پھر آپ بولنا شروع کر دیں۔ یہاں پر جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حوالہ دیا ہے وہ خود آپ نے پڑھا، وآخرین منہم لما یہلکوا بہ، اور یہ قرآن کی آیت ہے۔ سورہ جمعہ میں جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے یہی سمجھا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نازل ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہوں گے جن پہ آپ دوبارہ نازل ہوں گے؟ اس پر حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 3 مرتبہ یہ بیان فرمایا، صحابہ نے عرض کی، اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا،
لو کان الایمان معلقا بالسریا لنا رجل من هؤلاء، کہ اگر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایمان جو ہے سریا پر بھی چلا گیا تو ان میں سے ایک شخص ہوگا یا کئی اشخاص ہوں گے جو ایمان کو واپس لے کر آئیں گے. اور اس میں سارے یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کی خوشخبری ہے، اور اس آنے والے کو یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا آنا فرمایا ہے کہ اس کا آنا میرا آنا ہوگا. اور یہ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے غلطی کے ازالہ میں اس آیت کو استعمال فرمایا ہے کہ وہ خاتم النبیین، یعنی اگر کوئی اور نبی آتا، کوئی ایسا نبی آتا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نہ ہوتا، آپ کی اقتداء میں نہ آتا، کوئی اور پیغام لے کر آتا، تو پھر ختم نبوت ٹوٹتی تھی، کیونکہ میرا آنا اسی طرح ہی ہے ذل بروزی طور پر جس طرح کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، اور اس لیے یہ ختم نبوت نہیں ٹوٹی. اس لیے میں خاتم النبیین بھی ہوں. یہ ہے بات. ٹھیک ہے، اگر آپ اور کو بات کرنا چاہتے کریں ذرا. فرحت بھائی جزاک اللہ. فرحت بھائی آپ نے دیکھیں آخری لفاظ جو بولے کہ انہوں نے کہا کہ میں خاتم النبیین ہوں، تو وہ یہی بات تو میں کہہ رہا تھا. آپ نے کہا نہیں وہ ذلی بروزی طور پر خاتم النبیین تھے. ذلی بروزی لفظ ٹھیک ہے فرحت بھائی بات کرنا ہے. آپ نے سورہ جمعہ کی آیات سے جو استدلال نکالا اس کے اوپر ایک لمبی بحث میری ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ، کہ آپ نے جو کہا کہ خود بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس آیت سے امام مہدی علیہ رضوان کا جو استدلال لیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کا آنا اپنا آنا بتایا ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ فرحت بھائی وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس آیت سے استدلال لے کے خود کہا کہ امام مہدی علیہ رضوان کا یہاں سے نکلتا ہے، تو آپ مجھے وہ ریفرنس دے سکیں گے فرحت بھائی؟ ابھی میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے بعد میں سے ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کا آنا میرا آنا ہے. یہ آپ اس کا بھی ریفرنس ابھی نہیں بعد میں دیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے متعلق یہ الفاظ فرمایا نا کہ اسمہ اسمی، کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور اس کی والدہ کا نام، اس کے والدین کا نام میرے والدین کے نام پر ہوگا. اگر اس بات تک رہتے تو مجھے اختلاف نہیں. چلیں ٹھیک، بہرحال ٹھیک ہے نا، اسی طرح ٹھیک ہوگا. ہاں یہ آنا میرا آنا جو ہے نا وہ الفاظ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، وہ آپ نے خود مان لیا وہ الفاظ نہیں. میں بتا دیتا ہوں نا فرحت بھائی، وہ پھر کسی اور طرف نکل جائے گا. میں صرف اس سے پوچھا کہ ریفرنس آپ کے بعد آپ نے کہا میں بعد میں دے دوں گا، اس شوق ہے، نو پرابلم. ابھی آپ نے خود جب مان لیا کہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب جو تھے وہ ذلی بروزی طور پر خاتم النبیین تھے. پہلے ہمارا یہ میرا اختلاف تھا کہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کے بارے میں جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ آخری پیغمبر اور آخری مرسل من اللہ ہیں. وہ میں نے آپ کو سامنے رکھ پایا، وہ آپ نے مان لیا کہ وہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے. اب اس کی انٹرپریٹیشن آپ کیا کریں گے وہ میں اس کے اوپر نہیں بھی جا رہا. ابھی خاتم النبیین کے لفظ کے اوپر میں نے آپ کے سامنے عبارت پڑھی. یہ مانی صاحب یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں جماعت پر؟ مسرور بھائی ایک میں فرحت بھائی دینا، میں بہت امپریشن ڈال رہے ہیں نا ہمارا. کس کا عقیدہ ہے کہ یہ آخری نبی ہیں حضرت مرزا صاحب؟ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. تحریر پڑھی ہے. اب کیا پڑھی ہے تحریر بتائیں ذرا. ندیم طاہر بھائی آپ کے سامنے بھی پڑھ دیتا ہوں، مجھے ہر کسی کو الگ الگ سے تحریر پڑھانی پڑے گی. ندیم طاہر بھائی تذکرۃ الشہادتین کھولیں ذرا، پڑھیں آپ، میرے پاس سامنے موجود ہیں. 14ویں خصوصیت یسوع مسیح میں یہ تھی کہ وہ باپ نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں سے نہ تھا، مگر بائیں ہمہ موسوی سلسلہ کا آخری پیغمبر تھا جو موسیٰ کے بعد 14ویں صدی میں پیدا ہوا. ایسے ہی میں بھی خاندانی مثال کیوں دے رہے ہیں، اس کی مثال کیوں دے رہے ہیں حضرت مسیح مانی بھائی پڑھنے دیں. میں ابھی پکڑتا ہوں ان کو ذرا. ماشاءاللہ. ایسے ہی میں بھی خاندان قریش میں سے نہیں ہوں اور 14ویں صدی میں مبعوث ہوا ہوں اور سب سے آخر ہوں. سب سے کیا، اس سے کیا مراد ہے سب سے؟ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ میں آخری پیغمبر تھے نا یہ حضرت یسوع مسیح، اسی طرح موسوی سلسلہ کے محمدی سلسلہ کے آخری سب سے آخر جو ہیں وہ میں ہوں. سب سے کیا مراد ہے؟ سب سے یعنی اس سلسلہ محمدیہ میں مبعوث ہونے والوں میں سے سب سے آخری میں ہوں. مبعوث کس طرح سے ہوئے وہ فرحت بھائی نے ابھی آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مسیح موعود کے رنگ میں. جی سلسلہ محمدی میں پہلے کون مبعوث ہوا ہے؟ فرحت بھائی نے بتایا تھا کہ مرزا صاحب مبعوث ہوئے مسیح موعود کے رنگ میں. آپ پڑھ رہے ہیں تشریح تو آپ نے کرنی ہے نا سر. تشریح میں نے تو جس تشریح دوسری عبارت سے کی تھی، میں تو خود سے تشریح کرنے والا نہیں، میں تو مرزا صاحب کی تحریر پڑھتا ہوتا ہوں ہمیشہ. پھر تحریر کے ساتھ اور بھی کوئی مبعوث ہوا تھا اس امت میں؟ بھئی یہ آپ نے بتانا ہے نا بھائی جان، مجھے میں پھر بتاؤں اپنی طرف سے. نہیں، آپ اس کو یہ اپنا معنی دے رہے ہیں اپنے رنگ میں، اور اس کا جو لکھا ہوا ہے میں وہ مان رہا ہوں، میں اپنا رنگ دے نہیں رہا. کیا لکھا ہوا، کہاں لکھا ہوا کہ سب سے اور بھی اس امت میں مبعوث ہوئے ہیں؟
کہاں لکھا ہوا ہے؟ ندیم طاہر بھائی میں سب سے آخر میں آپ سے بات کروں گا، اس کا مطلب ہے میں کسی اور سے بھی بات کروں گا یہاں پہ؟ بھائی یہ آپ نے ثبوت دینا ہے اس بات کا۔ یہ لکھا ہوا ہے ثبوت بھائی، کیا ہو گیا کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ میں سب سے آخری ہوں پیغمبر؟ آپ تو مبعوث ہونے کا ذکر کر رہے ہیں، تو مبعوث کس طرح ہوئے مرزا صاحب، بتائیے گا ذرا۔ اور تو بھائی یہی میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ مبعوث ہوئے ہیں تو پہلے کون مبعوث ہوا ہے؟ یہ تو آپ نے بتانا ہے نا۔ جی تو عبارت تو آپ پیش کر رہے ہیں، بتاتا پھروں میں بتا رہا ہوں، میں بتا دیتا ہوں، مجھ سے پوچھیں کہ اگر آپ نے اس کو کیسے سمجھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، مجھ سے پوچھ لیں، پھر ایسا نہ کریں، مجھ سے پوچھ لیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی مشابہتیں گنوا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان میں سے ایک مشابہت، 14ویں مشابہت جو ہے وہ یہ گنواتے ہیں کہ چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام موسوی سلسلہ کے آخری پیغمبر تھے، اسی لیے میری مشابہت ان سے بنتی ہے کہ میں امت محمدیہ کا یعنی محمدی سلسلے کا آخری پیغمبر ہوں۔ یہ مشابہت انہوں نے گنوائی ہے، بس آگے چلیں۔ بھائی مشابہت تو میرا سوال ہی نہیں ہے، جی کیا سوال آپ کا؟ ہم پڑھی جا رہے ہیں مشابہت والا۔ میں نے جی کیا؟ آپ سے سوال کیا ہے کہ یہ جو عبارت آپ نے جس میں حضور نے لکھا ہے سب سے آخر میں، یہ یہاں سب سے کیا مراد ہے؟ سب جتنے بھی مبعوث ہوئے ان سب سے آخر میں کون مبعوث ہوا پہلے؟ بھائی یہ تو مرزا صاحب کو پتا ہو نا جنہوں نے لکھا ہے، مجھے کیا بتاؤ؟ آپ کو شعور ہی نہیں عبارت کا، نتیجہ بھی میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا ندیم بھائی، شکریہ، سمجھائیں۔ میرے خیال میں نا ایک میں فرد بھائی کو کنٹینیو کرنے دیں، تو آپ نے جی نہیں بھائی آپ نے دلوا دیا، ندیم طاہر ایسے سمجھنے دیں تھوڑا سا، مجھے میری صرف یہی عرض تھی، مانی صاحب میری عرض یہی ہے کہ جو عقیدہ ہم اناؤنس نہیں کرتے یہ ہماری طرف مبعوث کرتے ہیں اپنے بیانات میں بار بار، اور یہی ان کا مقصد ہے۔ اناؤنس نہیں کرتے لیکن عقیدہ یہی ہے، ٹھیک ہے؟ مانی بھائی تھوڑا ٹائم کو آگے چیزیں ہم بتائیں گے کہ اچھا چلے مسرور بھائی چلیں آپ کر لیں پھر تھوڑی دیر۔ لو جی، بھائی نے ابھی مطالبہ کیا تھا کہ بزرگوں نے کیا فرمایا ہے وہ بتا دیتے ہیں، ہم بزرگوں کو تو نہیں بتا دیتے ہیں۔ ذلی بروزینی عین محمد ہیں مرزا صاحب، عین محمد۔ اگر کسی کو عین سمجھنا ہے مجھ سے پوچھ لے، میں اس کو بتا دوں گا کہ عین کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھ پہ الزام نہ دیجیے گا کہ شاید یہ میرا فتویٰ ہے، یہ فتوے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جناب، نکال لیتے ہیں۔ یہ امت کے ایک بزرگ ہیں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں بہار الانوار، ٹھیک ہے؟ اس کا حوالہ ہے، کہتے ہیں یعنی امام مہدی کہے گا، وہ بتا رہے ہیں کہ امام مہدی نے کیا کہنا ہے۔ یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے جن کو پہلے ہی پتا تھا کہ امام مہدی یہ کہے گا۔ کہتے ہیں یعنی امام مہدی کہے گا، اے لوگو، تمام لوگوں کو کہیں گے اے لوگو سنو، اگر تم میں سے کوئی ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے، میں ہی ابراہیم اور اسماعیل ہوں، ذلی بروزی نہیں نا، میں ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہے گا کہ میں ہوں، جس نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہے مجھے دیکھے، میں کھڑا ہوں تمہارے سامنے بھائی، میں ہوں ابراہیم، میں ہوں اسماعیل، ذلی بروزی نہیں، این از اٹ، میں ہی ہوں بس۔ اچھا جی، آگے فرماتے ہیں اور تم میں سے اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام یوشع علیہ السلام کو دیکھنا چاہے تو سن لے، میں ہی موسیٰ اور یوشع ہوں، ذلی بروزی نہیں نہ، کوئی ذل کوئی بروز نہیں۔ کہتے میں ہی موسیٰ ہوں بھائی، کس نے دیکھنا موسیٰ کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو کون دیکھنا؟ میرے کو دیکھو، میں کھڑا ہوں، میں ہوں موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا جی، آگے فرماتے ہیں اور اگر تم میں سے کوئی عیسیٰ نہیں، اچھا چلو مرضی ان کی، عیسیٰ علیہ السلام شمون علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے کہ عیسیٰ اور شمون میں ہوں، ذلی بروزی نہیں، نہ کوئی ذل کوئی بروز نہیں۔ کہتے میں ہوں عیسیٰ بھائی، میں ہوں شمون، ادھر آؤ مجھے دیکھ لو۔ اور اب آئے گی مزے کی بات آگے، اور اگر تم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اب لوگوں نے اگر دیکھنا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی کو، تو کدھر دیکھنا ہے؟ امام مہدی کو۔ تو سن لے، میں ہی محمد اور امیر المومنین ہوں، ذلی بروزی نہیں، کوئی سایہ کوئی ذل نہیں۔ کہتے میں ہوں بھائی، میں ہوں محمد، میں ہوں علی، میں ہوں موسیٰ، میں ہوں ابراہیم، میں ہوں عیسیٰ، میں ہوں شمون۔ تو یہ بزرگ جو تھے نا امت کے امام باقر، وہ فرما رہے ہیں۔ آگے ایک اور حوالہ، یہ شیعوں کا حوالہ، سنیوں کا حوالہ دے دیتے ہیں بھائی۔
सुन्नियों का हवाला दे देते हैं, कई दफ़ा वो कहते हैं नहीं जी ये तो शिया की किताब है, हम तो मानते ही नहीं इसको। ये जो थे ना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह वलीउल्लाह बहुत बड़े चोटी के 12वीं सदी के मुजद्दिद मानते हैं मुसलमान हैं। कहते हैं ये 12वीं सदी के मुजद्दिद, छोटी मोटी नहीं होती, बड़ी बला होती है मुजद्दिद। मुजद्दिद छोटा मोटा मौलवी नहीं होता है। वो क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि उम्मत मोहम्मदिया में आने वाले मसीह का हक है। कहते हैं ये तो उसका हक है, ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है, हक दे दिया उन्होंने। क्या हक है उसका, कि उसमें सैयदुल मुरसलीन आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार और अनकास हो। अवाम का ख्याल है, कहते ये तो अवाम का ख्याल है कि मसीह ज़मीन की तरफ नाजिल होगा तो वो सिर्फ उम्मती होगा। कहते ये अवाम का ख्याल है कि उम्मती होगा तेरे मेरे वर्गा। कहते ना, ऐसा हरगिज़ नहीं, कहते हैं ऐसा हरगिज़ नहीं है जो अवाम का ख्याल है, बल्कि वो इसमें जामे मोहम्मदी की पूरी तशरीह होगा और उसी का दूसरा नुस्खा, सेम डिटो कॉपी, सेम टू सेम एन मोहम्मद। बस उसमें और आम उम्मती में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये ना जनाब उम्मत के बुजुर्ग फरमा रहे हैं, इनका क्या करना उम्मत के बुजुर्गों का भाई, जो कह रहे हैं। मानी भाई मेरे मुखातब आप ही होंगे, क्योंकि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो शातमियत करते हैं और जो उनको कहते हैं कि मैं उनको किस तरह खींच कर दुनिया में लेके उनसे मुखातब ही नहीं करते, लेकिन जवाब देना हमारा हक है। हम अब कुछ हवाले हम भी पढ़ेंगे और बिल्कुल डिट्टो काफी हवाले पढ़ेंगे, सुनने की हिम्मत रखिए। नहीं, आपने खुद कहा था कि मुझे हवाले दो फरद भाई से। मैं हवालों के ऊपर बात करने लगा। उन्होंने कहा था मुझे बताओ, तो मानी भाई मैं हवालों पे बात करने लगा हूँ। मानी भाई क्या हो गया, मैं हवालों पे बात कर, चले जवाब दें फिर इसका। हाँ जवाब देने लगा। मानी फतवा लगाया हजरत पहले तो मुझे इसका जवाब दिया जाए। ये इतनी बड़ी शातमियत जो मुहद्दिस देहलवी ने की है, वो कह रहे हैं कि दूसरा नुस्खा नबी का, ये शातमियत नहीं है। इमाम मेहदी और इमाम बाकर कह रहे हैं। मानी भाई मैं अब अपनी बात रख सकता हूँ ना? मानी भाई अभी खत्म नहीं हुई। जवाब दे देना, ये जो किया जवाब ही देने लगा। मानी भाई जवाब देंगे, बीच में बोलेंगे, कैसे जवाब दूंगा? नहीं अभी बात खत्म नहीं ना हुई, मेरी बात खत्म हो जाएगी फिर आप। दो वाले पढ़ लिए मानी भाई, अभी मैं उसका रिस्पांस करना चाहूंगा, मुझे इजाजत दे मानी भाई। बात तो खत्म हो लेने दो ना, बात तो खत्म हो लेने दो। पता है अब रिस्पांस तो तगड़ा आएगा, इसलिए अभी बुजुर्गों की शातमियत दिखा दूं ना मैं जरा, फिर आप अपनी जवाब दे देना। मसरूर भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मसरूर भाई? शुक्र अल्लाह। चले जूनियर भाई करने थे मसरूर भाई को कंटिन्यू। अच्छा जी, ये बहुत बड़ी शातमियत है इमाम बाकर की, कि कह रहे हैं कि जिसने देखना ना इमाम मेहदी को वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो भाई शातमियत है, इससे बड़ी शातमियत क्या हो सकती है कि इमाम बाकर कहे मैं नहीं मान रहा इसको शातमियत, मेरे नज़दीक नहीं है, मुसलमान के नज़दीक ये शातमियत है कि किसी दूसरे बंदे को कहना कि यार ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है, हाँ वो खड़े हुए, वो सामने खड़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये तो इसको शातमियत समझते हैं। तो आज तक इमाम बाकर पे फतवा क्यों नहीं लगाया गया उम्मत की तरफ से? किसी एक बंदे ने फतवा नहीं लगाया उनके स्कूल के ऊपर। और ये जो थे 12वीं सदी के मुजद्दिद शाह वलीउल्लाह हैं, बाबे, वो जो मिर्जा इंजीनियर कहता ना बाबे थे शाही कोई नहीं, मेरे नबी वर्गा थे है ही कोई नहीं। कहता बाबे बड़े शातमियत करते थे, मिर्जा इंजीनियर कहता बाबों ने तो शातमियत कर के दीन बिगाड़ दिया। तो ये मुहद्दिस देहलवी जो फरमा रहे हैं शाह वलीउल्लाह 12वीं सदी के मुजद्दिद, वो कहते हैं दूसरा नुस्खा होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दूसरा नुस्खा सेम टू सेम होता है। दूसरा नुस्खा कहते हैं फतवा कहाँ पे आएगा? फतवा आएगा, आप बीच में नहीं बोल रहे हैं, बीच में नहीं बोल रहे हैं ना, बर्दाश्त करने की हिम्मत रखें, अभी हौसला करें, अभी थोड़ा सा लगाओ जी, बर्दाश्त करें। मानी भाई ये देखें इंटरप्ट कर रहे हैं। मानी भाई आप फतवा लगा दे, आप मैं फतवा देने लगा हूँ। मानी भाई इंटरप्ट लगाएं आपका फतवा मानी भाई इंटरप्ट नहीं करवाएं, मानी भाई इंटरप्ट नहीं करवाएं, फतवा लगाने लगा हूँ। लगाओ। हाँ जी खामोशी से सुनिए। अभी फतवा आएगा जनाब। फतवा ये है
ملفوظات جلد 1 صفحہ 96 اور 97. امت کا فتویٰ بولے، غلام احمد میری بات تو سنیں نا. غلام احمد کی جے، غلام احمد کی جے، غلام احمد کی بس حوصلہ کرو، حوصلہ کرو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوصلہ کرو، حوصلہ کرو بھائی، حوصلہ کرو، حوصلہ کرو. نہیں امت محمدیہ کا کیا میں فتویٰ دینے ہے؟ لگا ہوں فتوے، میں کہتا ہوں میں سارے کے سارے فتوے دے کے جاؤں گا جو اس میں جاتے نہیں. میں فتویٰ دینے لگا ہوں. چپ بالکل خاموشی نہیں خاموشی امت کی حالت میں محمدیہ سننا کا چاہیے نا. ہے. بالکل خاموشی کی حالت میں سننا ہے، بالکل خاموشی کی حالت میں، امت محمدیہ لگائے گی بالکل تو خاموشی کی حالت میں، بالکل نہیں آپ خاموشی کی حالت ہمارا میں. فتویٰ آپ مانی بھائی اپنا میں اگر فتویٰ جب تک لگائے بات کمپلیٹ نہ کروں اور میری بات کے اندر فتوے نہ لگیں تو پھر کہیے گا. مرزا صاحب کا فتویٰ نہیں چاہیے نا، امت محمدیہ کا فتویٰ. خاموش 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 خاموش. امت محمدیہ کا فتویٰ چاہیے امام بکر کے اوپر گستاخی بالکل کا. چپ بولنا نہیں، بیچ میں بولنا نہیں ہے، بیچ میں بولنا نہیں ہے. نہ 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 آج سارے جس خاموش طرح میں نے امت سنا نا محمدیہ چپ کا کر کے فتویٰ آ رہا ہے. بولنا نہیں ہے. اب تھوڑا سا ہمت کر کے برداشت کرنے کی ہمت برداشت رکھیں تو بھائی کریں گے جان. نا، کچھ نہیں امت ہوتا. محمدیہ کا فتویٰ چاہیے کوئی مجھے. ایسی بات نہیں کہتا، میں او کوئی بھائی ایسی امت بات نہیں کہتا. محمدیہ چپ کر یار جاؤ مانی بھائی، میں بھائی، چپ تو کر ایک منٹ جاؤ، یار، ایک منٹ چپ تو کر جاؤ. نہیں خاموش ہے. امت محمدیہ کا فتویٰ تو خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، امت خاموش ہو محمدیہ جائیں. کا فتویٰ چاہیے امت محمدیہ کا. جی پہلا فتویٰ دلیل دی فرت بھائی نے کہ جی اس آیت سے فرد بھائی کی یہ دلیل نہیں چاہیے، امت محمدیہ کا فتویٰ چاہیے. چپ مانی بھائی اگر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا نہیں کنٹرولنگ آپ نے وہ جو بات انہوں نے جو بات کی نا اس پہ آپ نے اپنا فتویٰ دینا امت محمدیہ. میں دینے لگا ہوں. اپنا بھی نہیں، امت محمدیہ کا چاہیے بھائی اپنا فتویٰ. یہ تو ہر کسی کو کافر ہے. پتہ ہے ٹیکہ زیادہ بڑا ہوا لگے گا، مجھ کو پتہ ہے ٹیکہ زیادہ بڑا ہوا ہے، اس لیے یہ جو امام باقر نے جو گستاخی کی ہے امت کا کیا میں کہتا ہوں، میں بتاتا ہوں امام باقر نے کیا کہا، میں سب کچھ بتا کے جاؤں گا. ٹیکہ میرا تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے، پتہ ہے، تبھی تو بات نہیں کرنے دے رہے. ٹیکہ بڑا آپ ہیوی کی لگ گیا. لینگویج دیکھ رہے ہیں، آپ کی لینگویج دیکھ رہے ہیں. ٹیکہ لگ گیا امت کو. مانی بھائی جو ان کی لینگویج وہ آپ کو انہوں نظر نے نہیں آپ آ کو رہی، بولا کہ آپ کو ٹیکہ لگایا انہوں نے. تو الفاظ کے اندر چینجنگ ہو جائے تو مشکل تو نہیں ہے. کیا بات تو وہی ہے. نہیں، وہ بھی امام باقر کریں نے گے، آپ توہین کریں نہیں گے کیا. تو وہ بھی کریں گے. نہیں یہ تو وہ اب کرتے میرے کو یار یہ بتا دو امام باقر نے توہین کیا کہ نہیں بولنے کیا. نہیں دے رہے مجھے. تو بھیا آپ بتاؤ نا امام باقر نے سنو، توہین کیا. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کہتے ہیں جن کی دلیل لے کے آپ جناب ان کا فرد صاحب نے میرے سامنے یار میں ریفرنس پڑھا امت تھا. محمدیہ کا فتویٰ مانگ رہا ہوں، وہ کہتا ہے سن میرا تو لو، چپ کر لو، چینکے نہ مارو، چینکے نہ مارو، سن تو لو، امت مجھے بات محمدیہ تو کا کرنے کیا دو. فتویٰ ہے اس کے اوپر؟ امت او محمدیہ بات کا تو کیا؟ کرنے دو، بات تو کرنے دو، خاموش ہو ان جاؤ. کا کوئی نہیں ہے، مسعود بھائی کہہ رہے میں ہیں. فتویٰ دیتا ہوں، ایسا فتویٰ دوں گا کہ ساری عمر یاد رکھو گے. فتویٰ ایسا آئے گا دوبارہ کبھی بخار الانوار کا نام بھی نہیں لوگے. ایسا فتویٰ دوں گا میں، برت کرو امت ذرا. محمدیہ کا فتویٰ ہے. بخار الانوار میں کہتا ہوں ایسا فتویٰ آئے گا دوبارہ سے کبھی بخار الانوار اور امام باقر نہیں ہے یار، بخار نہیں. نام صحیح لو. وہ بہار الانوار ہے. بخار الانوار، بخار الانوار، بخار نہیں ہے، بہار الانوار. ہاں ہاں نام بھی نہیں لینا تھا تمہیں. اچھا یہ کس نے دیا اس پہ فتویٰ؟ امت محمدیہ میں سے کس نے دیا؟ میں دیتا ہوں. پہلے جو دلیل چل رہی تھی نا اس کے اوپر بات کرنا، نہیں پھر وہ دیتا آپ ہوں نے جو فتویٰ. حوالہ مانگا تو وہ آ گیا نا. اب دلیلیں تو اب اس پہ دو. ہاں حوالے کے اوپر ہی دینے لگا ہوں نا، حوالے کے اوپر لینے لگا ہوں. صبر تو کرو. جی فتویٰ آئے گا. کہتے ہیں، پوچھا گیا شیعہ مذہب کے بارے میں، کہتے ہیں شیعہ مذہب اسلام کا مخالف ہے. کون کہتا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کہتے ہیں شیعہ مذہب جو ہے نا وہ اسلام کا مخالف ہے. اور آج جو فرت بھائی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں مجھے دلیل دے رہے ہیں میرے حوالے پہ بتاؤ. شیعہ مذہب کی. فرت بھائی شیعہ مذہب اسلام کا مخالف مذہب ہے اور دلیل دے رہے ہیں شیعہ مذہب کی. یار یہ تو بہت کام ہے فرت بھائی. یار چینکے مانی بھی آپ خود کام یہ کر رہے ہیں. ایک منٹ، آپ کو پتہ ہے حضرت امام باقر کون ہے؟ ہم ان کی بات کر رہے ہیں، ہم شیعہ مذہب کی بات ہی نہیں کر رہے. میں بتاتا ہوں کیا ہو گیا اگر آپ ان کی بات نہیں کریں. آپ دوسرے بولے تبھی آپ بولنا. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ میں ہے؟ بتاتا ہوں مانی بھائی، میں بتاتا ہوں سارا کچھ بتا کے جاؤں گا. ایسے تھوڑی جاؤں گا میں. حضرت امام باقر کو نہیں مانتے؟ میں بتاتا ہوں امام باقر کون تھے، بتاتا ہوں. صبر تو کریں نا، بولنے دیں گے تو پھر. دوسرا کون تھے؟ یہ جو امام باقر نے جو قول توہین کی ہے اس پہ کیا فتویٰ؟ کیا امت محمدیہ کا فتویٰ کیا؟ امام باقر کے فتوے کے اوپر جناب مرزا غلام احمد امام باقر کا فتویٰ نہیں ہے، ان کا بیان ہے. چپ کرو، چپ. امام باقر کا فتویٰ نہیں، فتویٰ امت کا ہوگا. تمہیں بولنا، تمہیں پتہ ہے ٹیکہ ذرا ہیوی ہے اس لیے تم بولو گے بیچ میں. ٹیکہ لگ گیا امت کو. امام باقر لگا گئے ٹیکہ. شیعہ مذہب اسلام کا مخالف ہے. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کہتے ہیں شیعہ مذہب اسلام کا مخالف ہے. اور فرت بھائی نے اور یہ جو مربی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے دلیل کہاں سے اپنے عقیدے کی نکالی؟ اسلام کے مخالف مذہب سے. اچھا اب امام باقر کے اوپر جا رہے ہیں. جی امام باقر نے یہ کہا تھا
میں پوری جہاں پہ جتنے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مربی سمیت معلمین سمیت سب کو یہ چیلنج مولوی کرتا صاحب آپ ہوں یہ نہ کریں ابھی وہ جواب مانی دیں بھائی میں جواب دینے لگا ہوں. مانی بھائی جواب تو سن لیں یہ فتویٰ امت مانی محمدیہ بھائی جواب تو سن لیں. ابھی کس کا یہ فتویٰ کس کا ویسے آپ کو جس سے دلیل دی نا اس کے اوپر آ گیا مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کا فتویٰ. اب میں آ رہا ہوں اپنے فتوے کے صاحب کا تو آ گیا امت فتویٰ محمدیہ کوئی کا بھی نہیں چاہیے نا. دینے لگا ہوں. صبر تو کرو سنو تو صحیح نا. مرزا صاحب کا فتویٰ آ گیا. یہ بیٹھے ہوئے ہیں مسرور صاحب بانی صاحب عمر یہ سب کو پتا ہے مسرور صاحب بیٹھے ہوئے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسرور صاحب کیا نام ہے یار کیا ہو گیا یار بھائی یہ بندہ سب کو نظر آ رہا ہے وہ سب دیکھ اس کو چپ کروائیں یار. یہ پھر میرے منہ سے مرزا مسرور صاحب کا نام نکل گیا. اس کو چپ کروائیں. فتویٰ چاہیے امت محمدیہ کا فتویٰ. ہاں میں دینے لگا ہوں. صبر کرو ذرا. جی 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 مرزا صاحب کا فتویٰ آ گیا. حضرت امام باقر کا نام لیا. ہم تیسرا بول پہ علیہ السلام کو سارے نے بولنا نہیں آ ہے. رہی ایک دفعہ سارے بولنا. امام باقر ہاں ایک دفعہ امام سب باقر بولنا. پہ. ہاں فتویٰ کیا ہے امام باقر پہ. ہاں اگر آپ میں سے کوئی بندہ آج یہاں پہ بیٹھے بٹھائے یہ ثابت کر کے چلا جائے کہ یہ قول حضرت امام باقر رحم اللہ کا ہے تو جو منہ مانگا انعام میں اس کو دوں گا. صرف یہ کہہ دینا کہ یہ امام باقر نے کہا ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا. جیسے کہ مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں. بار میں لکھا ہوا ہے ابھی صبر کرو بات کرنے دو. چپ کرو. بولنے کی بدتمیز ہی نہیں ہے محفل میں بیٹھنے کی. چپ. ہیلو آرام سے ٹیکے کا اثر شروع ہو گیا. ٹیکے کا اثر شروع ہو گیا بھائی کو. ٹیکے کا اثر شروع ہوا تبھی تو بول رہے ہو نا بات. اثر شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا بھائی کیا ہے یہ امام باقر جھوٹ بول رہے تھے. یہ جو لکھا ہوا ہے امام باقر کا قول جھوٹا ہے. بول دو جھوٹا ہے بھائی. بول دو جھوٹے تھے. مائک نہیں میوٹ کرنا. میرا مائک نہیں میوٹ کرنا. ابھی میں نے نہیں کیا. اگر ثابت کر دو کہ یہ قول بتا تو رہا ہوں بہار الانوار میں لکھا ہوا بھائی. میوٹ کر دیا پھر میوٹ کر دیا. آپ کے جو بھائی ہیں نا شیعہ بھائی جن کے ساتھ آپ تحفظ ختم نبوت کرتے شیعہ ہیں. مذہب بالکل شیعہ. ہاں میرے نزدیک تو آپ کے نزدیک تو نہیں ہے نا کافر بسرا ہے. بھائی نہ کریں. خاور بھائی تقریباً 4-5 دفعہ میرا مائک میوٹ ہو چکا ہے. تو اب عمر بھائی آئیں گے تو ان سے بات کروں گا. اس لیے اتنا ٹکا کافی ہے کہ جی شیعہ مذہب اسلام کے مخالف اور اسی اچھا وہ شاہ ولی اللہ کا کیا کرنا ہے. ان کے اوپر کیا فتویٰ آئے گا امت محمدیہ. شاہ ولی اللہ کی تحت پڑھنے تو نہیں بولنے ہی نہیں نا دیتی. مسئلہ یہ ہے بولنے دو تو میں پڑھوں گا نا. جی 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 پڑھیں شاہ ولی اللہ. مانی بھائی پھر مجھ پہ اعتراض نہ کیجیے گا. کیا ولی اللہ شاہ ولی اللہ مانی بھائی کیا ولی اللہ شاہ ولی اللہ کے ان کے اوپر جو ہے نا وہ لگائیں فتویٰ. میں دینے لگا. سن تو لینا. میں شاہ ولی اللہ امت محمدیہ سے دینا ہے مطالبہ. میں شاہ ولی اللہ کی تحریریں پڑھنے لگا ہوں. مانی بھائی جی سمجھ پڑھ دو. مانی بھائی کیا ہوگا. میرا مائک مانی بھائی میوٹ نہ کرنا. میں نہیں کر رہا میوٹ. وہ منع کر. پھر آپ کو پتا نہیں کوئی ماڈریٹر ہے جو آپ سے بڑھ کر تہذیب کے دائرے میں کریں گے تو بات کرنے دیں گے. میں نے کوئی بدتمیزی کی نہیں ہے. ثابت کریں میں نے بدتمیزی کی ہے کوئی. اچھا سن لو یار. وہ 12ویں صدی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب المصوع میں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں سنیے. جی جی سنیں. یا وہ نہیں سوری یار اتنا بھی کیا ہو گیا. شروع سے پڑھتے ہیں. کہتے ہیں ضروریات دین کی ایسی تفسیر کرنے والا جو صحابہ تابعین اور اجماع امت کے خلاف ہو وہ زندیق ہے. اب اس زندیق کا تعارف کرواتے ہوئے لکھتے ہیں زندیق وہ ہوتا ہے جو دین حق کا دل اور زبان دونوں سے تو اعتراف کرے لیکن بعض ضروریات دین کی ایسی تفسیر و تشریح کرے جو صحابہ و تابعین کی تفسیر اور اجماع امت کے خلاف ہو. چپ کرو بولنے دو. مانی بھائی چپ کرائیں ان کو. مانی بھائی چپ کراؤ. شاہ ولی اللہ کی گستاخی نہ کرے نا یار. میں ان کی تحریر پڑھ رہا ہوں. چپ کروائیں ان کو. ان کا وہ نانا کرے. اگر مجھے بولنے نہیں دو گے تو میں کیا بات کروں گا. جب بولنے شاہ ولی اللہ کی جو آپ نے تحریر پڑھی ہے اس سے تو وہ خود ہی زندیق ثابت ہو گئے. ایسے لوگوں کو بٹھا لیا جن سے ٹیکا برداشت نہیں ہو رہا. وہ بولتے جا رہے ہیں. جب بھی میں بات کرتا ہوں تب بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں زندیق ثابت ہو گئے شاہ ولی اللہ. اور کیا کہہ رہے ہیں وہ. نہیں یہاں پہ ثابت ہوئے ہیں. مسرور صاحب میرے منہ سے پھر مرزا مسرور صاحب نکلنے لگا تھا کہ وہ زندیق ثابت ہوئے ہیں. اس لیے خاموش کرو. شاہ ولی اللہ تو زندیق ثابت. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے منہ سے غلط الفاظ نکل جائیں گے پھر آپ مجھے نیچے اتار دیں گے. آپ کا نام ہی مرزا مسرور صاحب زندیق ثابت ہوئے ہیں. پھر غلط ہو جائے گا نا مسئلہ. بہت شکریہ بھائی کا. بہت شکریہ. ٹھیک ہو گیا. اب بغیرتی پر آ گیا ہے مسرور بھائی. ہاں جی وہ شاہ ولی اللہ کو زندیق قرار دے گیا.